أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجية إلى آخر الآية۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ قلب و دماغ پہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سبق کو بند ہی کر دیتے، لیکن یہ قرآن ہے، اس کا کام بھی کسی کو کرنا ہے، لہذا اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم جیسے وہ بڑا مقصد ہے مسلمان بھائیوں کی حفاظت، ایسے یہ بھی بڑا مقصد ہے۔ تو ہم ایک مقصد کے تحت چل رہے ہیں، قرآن سے تعلق بنانا، اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنانا۔ دل و دماغ پہ جتنے زخم ہیں سب مسلمانوں کے، کہ جو واقعتاً مسلمان ہے، ہر مسلمان زخمی ہے، مگر ابھی تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب تک ہم ان کو طاقت نہیں دکھائیں گے اس وقت تک یہ پیچھے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور ابھی دنیا کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، صرف طاقت کی زبان سمجھیں گے۔ اور روایات میں جو چیز آتی ہے، کتنے یہودی مارے جائیں گے، اتنے یہودی مارے جائیں گے، تو یقیناً کچھ غیرتی مسلمان ہیں، کچھ غیرت مند لوگ ہیں، موجود ہیں، بس انتظار ہے کہ وہ نکلیں۔ ہم تو نہیں ہیں وہ غیرت مند، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کا انتظار ہے، اور ایسے لوگ آئیں گے اور پھر یہ صہیونی مارے جائیں گے، اور اتنی کثرت سے مارے جائیں گے کہ پرندہ ایک طرف سے اڑے گا دوسری طرف جائے گا تو، اور ظاہری بات ہے کہ وہ وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ اسموتھ فلوٹیلا پہ حملہ ہونا اور یہ سب چیزیں، کیا ہماری انٹیلیجنس اور ان سب اداروں کو نہیں پتا تھا؟ یقیناً پتا تھا۔ اور ایک میرے جیسے عام آدمی جس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو بھی اندازہ ہے کہ یہودیوں سے کوئی نیک گمان نہیں کیا جا سکتا، اور لاکھوں مسلمانوں کو مار چکا ہے، ذبح کر چکا ہے، بچوں کو ذبح کر چکا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار تو 70 تک ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے اعداد و شمار کم از کم بھی 10 گنا کم ہوتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، غیرت ملی، غیرت قومی، غیرت دینی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابھی بھی ہمارے لوگ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، سیاسیات میں لگے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہے سائنسدانوں کی جو کام کرنے والے ہوں، ایسی ڈیوائس بناتے جس کو وہ جام نہ کر سکتے، انہی کا دیا ہوا انٹرنیٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، انہی کی دی ہوئی ڈیوائسز ہم استعمال کر رہے ہیں، ان سے کیا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس ہمارا علم و دانش خود دنیاوی مال و متاع کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک چیز اگر رہ گئی تو وہ قرآن و حدیث ہے، ہم اس کی حفاظت میں کچے پکے لگے ہوئے ہیں۔ چلیں جی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی فتح کا وقت تھا، بنیامین کو روک لیا گیا، بہت زور لگایا انہوں نے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے سفید انکار کر دیا۔ تو یہاں فلما، بس جب استیئسوا منہ،
استیأسوا منہ، ان سے مایوس ہو گیا، استیأسوا منہ، ان سے مایوس ہو گئے، خلصوا، الگ ہو کر، نجیہ، نجی کہتے ہیں ناجی مناجی، کانا پھوسی کرنا، کانا پھوسی کرنا، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا. تو خلصوا نجیہ، وہ الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے، لیکن مشورہ تھا نجی، نجیہ، یعنی ایک تو مشورہ سب کے درمیان میں ہوتا ہے. جیسے ہم ایک مشورہ کسی سے مانگتے ہیں کہ بھئی مشورہ دیجئے اس بارے میں کیا کرنا ہے، اور ایک مشورہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو میسج کرتے ہیں کس حوالے سے مشورہ دیجئے، اور ایک مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سامنے والے سے کان میں بات کرتے ہیں. تو فلما استیأسوا منہ خلصوا نجیہ، ایک اعرابی نے جب یہ آیت سنی نا تو اونٹ سے چھلانگ لگائی، سجدے میں گر گیا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. کتنی فصاحت و بلاغت ہے اس کلام کے اندر. فلما استیأسوا منہ خلصوا نجیہ قال کبیرہم، قال کبیرہم، تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا، الم تعلموا، تو ان کا جو بڑا تھا اس نے ان سے بات کی اور کیا کہا، کبیرہم، ان کا بڑا بھائی، ٹھیک ہے. قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، یعنی ان میں جو سب سے بڑا تھا. بعض حضرات نے کہا علم کے اعتبار سے، بعض حضرات نے کہا جو قافلے کا امیر تھا، بعض حضرات نے کہا کہ ان کا بڑا بھائی تھا. بڑی تفصیلات حضرات نے لکھی ہیں، ان تفصیلات کے پیچھے کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے ایک بات کے. وہ بات میں نے یہاں پر لکھی ہے. حضرت عباس نے فرمایا کہ عمر سے بڑا ہونا مراد ہے، مراد نہیں بلکہ علم و فضل میں بڑا ہونا مراد ہے. اس سے یہودا تھا. چنانچہ تورات میں لکھا ہے کہ یہودا نے ان سے، قال کبیرہم، یہودا نے ان سے کہا کہ میں نہیں جاتا. کلبی نے بھی یہی لکھا ہے. قتادہ، سدی اور ضحاک کے نزدیک عمر میں بڑا ہونا مراد ہے کہ وہ روبیل تھا. روبیل جو ہے وہ عمر میں سب سے بڑے تھے. اسی نے حضرت یوسف کے قتل کرنے سے بھائیوں کو روکا تھا. مجاہد نے کہا نہیں، وہ شمعون تھا کہ بھائیوں کے سفر کا وہی سردار تھا. تو رایت میں اس موقع پہ یہودا کا نام درج ہے، جو اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر کے تھے. قرآن نے اس تاریخی غلطی کی تصحیح کی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر سے مراد لازمی طور پر سن کر بڑائی نہ ہو، سن کی بڑائی نہ ہو، یعنی عمر کی بڑائی نہ ہو، عقل کی بڑائی بھی مراد لینے کی گنجائش ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے تورات میں یہودا لکھا، یہودا چوتھے نمبر کا بھائی تھا، تو وہ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن نے اس کی تصحیح کی ہو کہ یہودا نہیں تھا بلکہ ان کا جو سب سے بڑا بھائی روبیل تھا، روبیل تھا یا روبیل تھا، وہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے حضرات محدثین، مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے. الم تعلموا، کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا کہ ان اباکم، کہ بے شک تمہارا والد، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ اس کے اوپر تم سے اللہ کا وعدہ لیا ہے. ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، ما فرطتم فی یوسف، فرط یفرط تفریط،
سخت کوتاہی، سخت کوتاہی کر چکے ہو فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے مسئلے کے اندر. تو اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے مسئلے کے اوپر سخت کوتاہی کر چکے ہو. تو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یہ پہلی بات. دوسرا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں سخت کوتاہی کر چکے ہو. تم سے مراد ہم سب ہیں. تو ان اباکم، جیسے ان اباکم سے دوسروں کا والد مراد نہیں تھا بلکہ اپنا والد بھی مراد تھا نا، اپنا والد بھی مراد تھا. تو مخاطب کرنے کے لیے ایسے بات کی جاتی ہے. ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یہ ایک بات. اور دوسری بات، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے مسئلے کے اندر زیادتی کر چکے ہو. تو اب کیا ہے؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، فلن ابرح الارض، میں ہرگز، ابرحا کہتے ہیں ہٹنے کو، فلن فلن ابرح الارض، میں زمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا والد مجھے کوئی حکم نہ دے دے، اجازت نہ دے دے کہ تم واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی میں مر جاؤں، یا میں مر جاؤں گا یا ابو مجھے آنے کی اجازت دیتے. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے مرجوں کا معنی کیا ہے، ضروری نہیں کہ یہی معنی ہو، بلکہ ایک راجی معنی جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہ لکھ دیا، کیونکہ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ کوئی ہیلا ہو جائے جس سے میں بنیامین کو چھڑوا لوں، یا کوئی انہونی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیے، یہاں سے ان کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ مشکلات کے اندر رجوع اللہ اصل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے بھی وہی بات نکلوائی کہ مشکل کے اندر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، یعنی وہ سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے. چنانچہ میرا تو تمہارے سامنے یہ اعلان ہے، میرا اعلان تمہارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. لیکن تم کیا کرو، تمہارے ذمہ داری یہ ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ارجعوا الی ابیکم، واپس لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا، اور اس کو یہ باتیں کہو. کیا باتیں کہو؟ یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہ نہیں ہیں، صرف اسی بات کے ہیں، ہم گواہ نہیں ہیں، الا، اگر ہیں تو اسی بات کے ہیں، بما علمنا، جس کا ہمیں علم ہے. چنانچہ مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو قسم کھائی تھی تو قسم اپنے علم کے مطابق کھائی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. آگے یہ ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا. تو ظاہری علم پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ظاہری علم پر انسان کسی کے بارے میں قسم کھائے. البتہ بطور مثال میں کہوں، کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ بندہ بہت ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس پہ قسم کھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اس کے معاملات، اس کے حالات دیکھے ہیں، اس کے معاملات اور حالات دیکھنے کے بعد میں یہ قسم کھا سکتا ہوں.
لیکن میں کسی کو جانتا ہی نہیں اور جانے بغیر میں اس کے حالات کے بارے میں قسم کھا لوں، جانے بغیر میں اس کے حالات کے بارے میں قسم کھا لوں، یہ درست نہیں ہے جی۔ یہاں علمنا کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں اطلاع دی گئی ہے۔ دیکھیں، وما شہیدنا الا بما علمنا، اطلاع دی گئی ہے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس کا ترجمہ اطلاع دی گئی ہے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اطلاع دی گئی ہے یہ صیغہ مجہول ہے، اس کا اس کے لیے اگر وہ وما شہیدنا الا بما علمنا، ٹھیک ہے، الا بما علمنا ہونا چاہیے، یہ رہے علمنا، جتنا ہمیں علم ہے، مطلب ہمیں بتایا گیا کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے یہاں پر ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ گواہی کا تعلق اپنے علم سے ہوتا ہے، گواہی کا تعلق کسی دوسرے کی معلومات پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر بما علمنا ہوتا تو یہ آیت ہی غلط ہو جاتی، فساد کے بھی خلاف ہوتی، حالات کے بھی خلاف ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے تو بھی ترجمہ غلط ہوگا، نہ جانے آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائز، ایک ہوتا ہے پیسو وائز۔ اگر آپ مدرسے والے ہیں تو ایک ہوتا ہے علم معروف، ایک ہوتا ہے علم مجہول، ٹھیک ہے۔ تو اطلاع دی گئی ہے یہ پیسو وائز ہے، اور ہمیں علم ہے یہ ایکٹیو وائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیو وائز کا ترجمہ پیسو وائز سے کرنا غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے تفسیری معنی بھی غلط مراد لیا جا سکتا ہے، لہذا یہ ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں پر پیسے وائز کا صیغہ آتا تو بھی وہ غلط ہوتا، اصول کے بھی خلاف ہوتا۔ وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم گواہ ہیں اس بات، وما علمنا ہم گواہ نہیں ہیں، الا اگر ہم گواہ ہیں تو بما اس کے گواہ ہیں، علمنا جو ہمیں معلومات ہیں، یعنی جو ہمیں معلومات ہیں ہم اسی کے گواہ ہیں۔ اور اس سے اشارہ تھا کہ ہم نے جو پیچھے آپ سے قسم کھائی تو وہ اپنی معلومات کے حساب سے قسم کھائی، معروفات کے اعتبار سے قسم کھائی، جو چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں اس کے حساب سے ہم قسم کھا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کے محافظ نہ تھے، وما کننا، اور نہیں تھے، وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیبی غیب کی باتوں کے حافظین محافظ، یعنی کسی انہونی کے ہم ذمہ دار نہیں تھے۔ جب ہم نے قسم کھائی تھی تو ہم نے ظاہری قرائن کو دیکھ کے قسم کھائی تھی، موثقا من اللہ، لیکن جو غیبی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، نہ ہم نے ذمہ داری لی ہے۔ اور اس سے اگلی بات، ہماری بات صحیح ہے غلط ہے ہماری بات کو مت مانیں، بلکہ بلکہ آپ ایسا کریں، ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتے تھے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اتنا انتظار کرنا اور اتنی بار بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اپروچ ہر جگہ پر صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت جگہوں پر انڈائریکٹ اپروچ دلانی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس میں کیا حکمتیں تھیں وہ حکمت اللہ کو معلوم، لیکن اگر اس طرح فوراً بتا دیتے ہیں تو بھائیوں کو سبق بھی نہ ملتا، اور بات رہتی ہی نہیں، ٹھیک ہے، قصہ قصہ بنتا ہی نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، لیکن اس وقت کے کیا حالات تھے، یہ سب چیزیں اور اس طرح کے سوال انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم خود حضرت یوسف سے پوچھیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور سوال کیجئے القریہ، اہل قریہ سے، یعنی اہل علاقہ سے سوال کر لیجئے، کننا فیہا جس میں ہم لوگ گئے تھے، یعنی آپ اپنے کسی بندے کو بھیج دیں
اور جا کے آپ ان سے معلوم کر لیجئے، یعنی اس بستی سے جہاں ہم موجود موجود تھے ان سے پوچھ لیجئے۔ یہ لوگ مصر سے نکل چکے تھے اور اس بستی میں پہنچے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تھا، تو وہاں پر بنیامین کو قید کیا گیا، اٹھایا گیا۔ تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور وہ جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا تھا، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، پہلے جو انہوں نے انداز اختیار کیا تھا وہ کیا تھا، اور یہ جو یہ انداز اختیار کیا ہے یہ انداز کیا ہے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمانے لگے نہ 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 نہ، بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ حقیقت یہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سولت لکم انفسکم امرا، گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑ لی ہے، سولت لکم، گھڑ لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، تمہارے نفوس نے، امرا کوئی بات، ایک ایسی بات تم لوگوں نے گھڑ لی ہے جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ مشکوک پر شک ہونا ایک طبعی بات ہے، یعنی اگر کسی شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو اب دھوکہ جس شخص نے دیا ہے اس کے اوپر شک ہونا ایک طبعی بات ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ لہذا کوئی نیک انسان ہے، کوئی برا انسان ہے، اگر کسی نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو اب اس کو سامنے والے پہ شک ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں کہ مشکوک پر انسان کو شک ہوتا ہے، مشکوک بات پر انسان کو شک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، بس میرا اب صبر ہے، یعنی میرا احسن طریقے سے صبر ہے۔ اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یعنی جو بیٹا پیچھے رہ گیا تھا، دوسرا بنیامین، اور تیسرا حضرت یوسف، انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک وہ وہی ہے جو خوب جانتا ہے اور وہی ہے کہ جو حکمت کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو معاملات فرماتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ فرماتے ہیں، تو اللہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ حکمت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا، وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، کہا کہ ہائے افسوس، ہائے میرا یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وَبْيَضَّتْ سفید ہو گئی تھیں، عَيْنَاهُ ان کے آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے، وہ ہوا قضیم، وہ ہوا قضیم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی آنکھیں ناکارہ ہو گئی تھیں، آنکھیں کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سفید موتیا، زیادہ رونے سے آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے عام طور پر، یعنی ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی جو بلیک کارنیا ہے اس کے اوپر وائٹ آ جاتا ہے، تو یہ وائٹ آ جانا یہ انسان کو نابینا کر دیتا ہے، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔
تو زیادہ رونے اور زیادہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو یعنی یہ کنایا، یہ یا تو یہ تھا یا پھر یہ کنایا ہے نابینا ہونے سے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے، ایک لفظ ہے اندھا ہونا. ٹھیک ہے. اندھا ہونا بعض دفعہ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اندھے ہو کیا، دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس لیے یہ لفظ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے. اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو ظاہری بات یہ اس زمانے میں استعمال کیا ہوگا جب اندھا ہو. اندھے ہو ڈانٹ کے لیے یا اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن اندھا ہونا یہ ایک گالی بھی ہے، برا لفظ بھی ہے، ہارڈ ورڈ ہے. لہذا انبیاء کے لیے ہمیشہ نابینا کا لفظ استعمال ہوگا، یا کسی نیک انسان کے لیے نابینا کا لفظ استعمال ہوگا، یا کسی کی شرافت کو بیان یا مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال اردو میں ہوگا وہ نابینا ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پہ سوار ہوا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو گدھا نہیں کہیں گے. جس پہ آپ سوار ہوئے اب ہم اس کو گدھا نہیں کہیں گے، اب ہم اس کو دراز گوش کہیں گے. کہ ہم اس گدھے کا بھی ادب کرتے ہیں جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے تھے. گدھے کا لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہی لفظ ہم نبی کے ساتھ منسوب ایک جانور کے لیے استعمال کریں. ہمارا ایمان، ہماری ایمانی غیرت ہمیں اس پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اس لفظ کو استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اس سے متبادل کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں. تو حضرات اکابر نے دراز گوش کا لفظ استعمال کیا. اب کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیغمبر کا ادب نہیں کرتے، کہ ہم تو اس گدھے کا ادب بھی کریں گے جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے تھے. ہاں ہاں ہاں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمیں اس بارے میں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی اتنا بھی رو سکتا ہے کیا؟ اس سے یہ مطلب لے سکتے ہیں گمشدہ اولاد کا غم شدید ترین ہوتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. گمشدہ اولاد کا غم بڑا بڑا عجیب ہوتا ہے. میں نے تڑپتے دیکھا ہے لوگوں کو. میں ان بزرگ کے بچوں سے بھی چھوٹا ہوں، یعنی ان کے پوتوں کی جتنا تھا. آئے میرے پاس، میرا ہاتھ پکڑ کے اتنا روئے اتنا روئے کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. شادی کرنا چاہتی تو میں بول دیتا، شادی کرا دیتا، ایسا کر دیتا ویسا میں کروں تو کروں کیا. یہ ان کو تعویذ دیا، بچی واپس آئی، ایک لفظ نہیں بولا باپ نے کہ بیٹی جو کہتی ہے کر دوں گا، مگر گھر سے مت بھاگنا. جو کہتی ہو جان دے دوں گا، جو مانگتی ہو لا کے دے دوں گا، مگر گھر سے مت بھاگنا. بیٹی تھی دوبارہ بھاگ گئی. ہائے ہائے. ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے وہ ماں باپ جانتے ہیں. آپ آپ میں سے بہت سے لوگ ماں ہیں، بہت سے باپ ہیں، وہ جانتے ہیں اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں. اور حضرت یعقوب اتنا روئے. ایک بات. دوسری بات ایک سیدھی اور دو ٹوک ہے. صبر جمیل اللہ دیتے ہیں، صبر دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ صبر نہ دینا تو انسان تو کسی چیز کو بھلا ہی نہ سکے. صبر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر صبر اللہ کی طرف سے ہے تو ہے. اگر صبر نہیں آتا تو انسان دنیا میں کسی چیز کا نہیں رہتا، کسی چیز کا نہیں رہتا. ہاں 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 ہاں. تو قالوا تاللہ، تو کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، قالوا تاللہ، کہنے لگے خدا کی قسم، تفتو تذکر یوسف. تفتو، تفتو کسی چیز کی کنٹینیوٹی کو بتانے کے لیے آتا ہے.
عربی کے اندر، قالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، تفتو جیسے ہم انگلش میں ایک لفظ ہے رن، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں رننگ، تو یہ آئی این جی کا جو استعمال ہے یہ جاری رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹ ہے اور ایٹنگ، یہ جو آئی این جی کا استعمال ہے یہ جاری رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسے تفتو، تصبحو یہ اس نوعیت کے الفاظ، تفتو جاری رہے گا کہ تذکرو یوسفا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، قالو تاللہ اللہ کی قسم، تفتو تذکرو یوسف کہ آپ ہمیشہ تذکرہ کرتے رہیں گے یوسف کا، حتی تکون حرزا یہاں تک کہ آپ سخت لاغیر ہو جائیں گے، حتی تکون حرزا یہاں تک کہ آپ سخت لاغر ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین یا ہلاک ہو جائیں گے، یعنی آپ آپ ایسے ہو جائیں گے، تو حضرت نے فرمایا، قالا فرمایا، انما اشکو بثی، میں تو میں تو بس شکایت کرتا ہوں، بثی اپنے اضطراب کی، وہ حزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کے سامنے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، بس میں اللہ کے سامنے ہی اس کی شکایت کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہی رونا روتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور جانتا ہوں میں اللہ سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ باتیں، اللہ سے وہ باتیں مجھے پتہ ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا معلومات تھی؟ بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ آیا ان کو یوسف کا زندہ ہونا معلوم تھا، بنیامین کے بارے میں کیا معلوم تھا، تو وہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جو علماء اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عام لوگ نہیں جانتے، جو اللہ کی ذات کو سیکھنے والے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ بطور مثال بطور مثال ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، اس میں قلب روحانی ہوتا ہے، یہ قلب روحانی انسان کو تڑپاتا ہے، پریشان کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، پھر خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب جنہوں نے وہ معمولات کیے ہیں جنہوں نے وہ معمولات کیے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ قلب روحانی پریشان کیسے کرتا ہے، تڑپاتا کیسے ہے، غمگین کیسے کرتا ہے، خوش کیسے کرتا ہے، جنہوں نے وہ اعمال کیے ہیں وہ وہی جانتے ہیں، جنہوں نے وہ اعمال نہیں کیے وہ جانتے ہی نہیں۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا تھا، تو انہوں نے میں نے اس خط کی تصویر بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لی، کہ کبھی کہیں ضرورت ہو، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی تھی جو میں سب کو شیئر نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے بھی میں نے وہ سب کو نہیں بھیج سکا، نہیں تو میں ضرور بے ضرور بھیجتا۔ تو اب میں نے ان کو ایک عمل بتایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، عمل بتایا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عمل کے دو حصے بتائے تھے، تو انہوں نے کہا یہ عمل کرتا ہوں تو گرمی لگتی ہے، اور یہ عمل کرتا ہوں تو ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، تو حالانکہ دونوں ہی عمل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب دونوں عمل ذات رسول سے جڑے ہوئے ہیں
تو پھر ایک میں گرمی اور ایک میں ٹھنڈ کا احساس کیوں ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ ذات رسول سے جڑا ہوا ہے اور یہ صفات رسول سے جڑا ہوا ہے، اور ذات رسول میں جو ہے وہ گرمائش ہے، اور صفات رسول کے اندر ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ کو ان چیزوں کے ساتھ گرمائش کا احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل بالکل صحیح، اور اس کے ساتھ ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے، اب میں پہلے سے بتا دوں کسی کو اور وہ عمل کرے ہی، وہ جب عمل کرے تو مجھے کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا وہ عمل صحیح نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس کے ساتھ مجھے گرمی کا احساس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈ کا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک طریقے سے کر ہی نہیں رہا، اور ایک آدمی بس اوپر اوپر سے کہانیاں سنا دے، اصل موضوع پہ آئے ہی نہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ یہ تو بس اوپری اوپری باتیں کر رہا ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو ایسی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سالک اور شیخ ان دونوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں، اور قرب الہی اور یاد الہی اور اس نوعیت کی دسیوں چیزیں ہوتی ہیں، اور عام فہم لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو ایک عام سا، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پیغمبروں کو اللہ کے بارے میں کیا کچھ پتا ہوگا؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ۔ دیکھیں جی، میں یہاں سے جاتا تھا، ایک مثال ہے عجیب، ایک آپ کو بھی لگے گا ہے فضول سی بات سنا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں گھر سے نکلتا تھا، اور گھر سے نکل کے میں یہ روڈ پر پہنچا، پھر یہاں سے ہوتا ہوا اپنے کام پہ جاتا تھا۔ جب میں اس ایریا میں آتا تھا تو بڑی ٹھنڈ کا احساس ہوتا، ٹھنڈی ہوا، اچانک ہوا ٹھنڈی ہو جاتی، اور میں بڑا حیران، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو تقریباً 8 10 سال میں ایسے جاتا رہا، اور مجھے یہاں ٹھنڈک کا احساس ہوتا، اور بہترین ٹھنڈک، کراچی میں شدید گرمی مگر یہاں ٹھنڈی ہوا لگ رہی، میں بڑا حیران، ابھی یہ کیا ہے؟ جب اسمارٹ فون آئے اور وہ سب چیزیں دیکھی، تو جب میں نے چیک کیا، میں نے کہا ادھر ہے کیا جو اتنی ٹھنڈی ہوا اچانک یہاں پہ آتی ہے؟ تو میں نے دیکھا یہ رمادہ ہوٹل ہے، یہ کراچی میں ہے، ایئرپورٹ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں، اور یہاں اس کا دیوار کے ساتھ ایک کافی بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا ہے۔ اب یہاں سے جو ہوا آتی ہے نا، تو وہ ٹھنڈی ہوا یہاں پہ آ رہی ہے، وہ پانی سے، کیونکہ سوئمنگ پول کافی بڑا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ہے کافی بڑا، تو اب اس میں جو ہوا آ رہی ہے تو یہاں سے ٹچ ہو کر جو ہوا آتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ کل گرم ہوا میں ہونا شروع، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا پول میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ پول میں پانی نہیں ہے، لہذا ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، حقائق اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ پیغمبر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ وہ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، تو وہ عالم من اللہ ما لا تعلم، میں وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، لہذا تم یہ مجھے یہ بات نہ کرو، اور تمہارے کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، کیا کیا باتیں ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا علوم اس میں بکھیرے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، صبر جمیل کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر جی، اچھا سوال ہے، مگر میں صبر جمیل کی تعریف میں نے پڑھی ہوئی تھی، اور میں نے کئی امتحانات میں لکھی بھی ہے، لیکن اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے صبر جمیل کی کیا تعریف ہے۔ وہ کسی نے ابھی تک سوال ہی ایسا نہیں کیا تھا کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، روح المعانی میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ صبر جمیل کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کیا ہے، دوسرا کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا، اگلے سبق میں بتاؤں گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، تحقیق کرو، اے میرے بیٹو
इज़हबू, वापस जाओ, फतहस्ससू, तलाश करो, मिन यूसुफा, यूसुफ को, व अखीही, और उसके भाई को। फतहस्ससू, तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को। वला तयअसू, और मायूस मत होना, मिन रौहिल्लाह, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इसलिए कि इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर कौन होते हैं? इल्लल कौमुल काफिरून, काफिर लोग। अहले कुफर अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, और अल्लाह के अहले कुफर के अलावा मुसलमान मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से एक तरफ नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहता है, और उसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगी रहती है। चुनाचे दसियों मामलात ऐसे होते हैं, आप यकीन कीजिए कोई असबाब कोई सबब नजर नहीं आ रहा होता, मगर अल्लाह की रहमत से ऐसा रास्ता खुलता है। और मेरा तो यकीन बन चुका है, आप यकीन कीजिए, मेरा यकीन बन चुका है कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे हालात से गुजारा। अभी अगर मैं कभी कोई अपील कर देता हूं तो मुझे डर लग रहा होता है कि ऐसा ना हो कि भाई अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह, मेरे मेरे साथी हैं तकरीबन, कोई उनका फ़लस्तीन का मामला था, यहाँ से लबनान गए, लबनान में फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज कैंप में गए, वहाँ की वीडियोस उन्होंने मुझे भेजी कि जो उन्होंने वहाँ पे काम किया, माशाल्लाह वहाँ लोगों में पैसे तकसीम किए, जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं उनके साथ उन्हें 3-4 दिन गुजारे जो वहाँ से रेफ्यूजीज आए हैं। असल में ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मिस्र के लोग हमसे ज्यादा बेशर्म है, माजरत के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो, वो हमसे हजारों गुना ज्यादा बेशर्म, हजारों गुना, हजारों क्या कहूँ, गुस्सा आ रहा है कहते हुए। कोई एक फलस्तीनी वहां से दाखिल होगा तो उसको $5,000 लेकर उसको आने देंगे लबनान में या मिस्र में, एक फलस्तीनी। बच्चे के $3,000, $3,000, $3,000। पाकिस्तान ने तो फिर भी इतने लाखों अफगानियों को पनाह दी बगैर किसी रुपए के, बगैर किसी पैसे के बस। लेकिन क्या है कि एक फलस्तीन देख रहे हैं उनके खानदान कट गए, फट गए, सब कुछ। तो क्या है कि हाँ हाँ हाँ, नहीं, सब्र जमील हाईएस्ट पेशेंट का लेवल नहीं है, इसकी बाकायदा एक तारीफ है, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। वो तो मैं अभी कह सकता हूँ कि सब्र जमील अच्छा सब्र है, जमाल वाला, खूबसूरती वाला सब्र है, लेकिन ये माना नहीं, मुफस्सिरीन ने माना किया हुआ है ना, तो अभी मुझे याद नहीं है, इंशाल्लाह वो मैं बताऊँ। तो बेचारे की कुछ इमदादें की तकरीबन किए हमने। और आपको हैरत होगी, माशाल्लाह हमारे दारुल इफ्तार के अंदर जो तनख्वाह का सेटअप है वो भी वो चला रहे थे। तकरीबन पिछले 16 दिनों से वो गायब है, दुबई में होते हैं, पिछले 16 दिनों से वो गायब हैं। तो ये ऐसी चीज है कि बस अल्लाह अल्लाह मान वल अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जारी बात है, हमें परेशानी है, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला गैब से मदद करते हैं, और ये कई दफा ऐसा हो चुका, लेकिन अल्लाह बहुत दफा गैब से मदद करे। तो इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, यकीन कीजिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना हमने, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ये जुमला अपनी जिंदगी में बांध लें और इस पे अमल करें। ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, उम्मीद के सारे नाते टूट जाएं, सारे असबाब कता हो जाएं, सारे असबाब टूट के गिर जाएं, मगर क्या है, मगर ये है कि इंशाल्लाह भी आप इनफिरादी दुआ कीजिए, ठीक है। आपको आपको उस दिन भी जोर था इस फलस्तीन के लिए इज्तिमाई दुआ करें, इनफिरादी दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए। दुआ करते हैं, ये सारी बात दुआ ही है, अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे, कामयाबी दे, मुसलमान उम्मा को गैरत अता फरमाए। ये सब दुआएं ही हैं, और ये दुआ ही हो रही है, और तो कोई नहीं है। दुआ के लिए जरूरी है कि हम कहें सारे मिलके दुआ करो जी, ये दुआ है। आप, मैं कलिमात कह रहा हूँ, आप लोग आमीन कीजिए, लेकिन अपना मुसल्ला बिछाइए, अल्लाह ताला से मांगिए
کہ اللہ جی آپ نے خود ہی فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ہم کافر قوم نہیں ہیں، ہمیں آپ کی رحمت سے پوری امید ہے، پوری پوری امید ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ضرور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اچھا جی، یہ 12واں سیکشن مکمل ہوا ہمارا، اور 12واں سیکشن مکمل ہوا، اور انشاءاللہ آگے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور دیگر معاملات ہوئے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔